ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا آغاز سورہ طٰہٰ سے ہوگا۔ 16واں پارہ ہے اور سورہ طٰہٰ جو ہے یہ مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، بالکل جب ابھی چند لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی صورت کو سن کر اسلام لائے تھے۔ جب ان کی بہن حضرت فاطمہ اور ان کے بہنوئی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما پہلے خفیہ طور پر اسلام لا چکے تھے، تو یہ چھٹا سال تھا نبوی۔ تو اس میں جب پتہ چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ ایک روز اپنے ارادے سے گھر سے نکلے تھے اس ارادے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے یہ کریں گے، ختم کریں گے کام اسلام کا۔ تو اس ارادے سے جب نکلے تھے، تو جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی بہن اور بہنوئی بھی اسلام لا چکے ہیں، تو وہ ان کے پاس آئے اور غصے کے عالم میں انہوں نے ان کو، اپنی بہن کو مارا اور بہنوئی کو مارا۔ تو اس وقت ان کو پڑھا رہے تھے، صحابی تھے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے اور ان کو سنا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر انہوں نے پھر چھپا لیا تھا وہ صحیفہ۔ اس کے بعد پھر جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، تو جب انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ لاؤ سناؤ مجھے کیا پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے یہی سورہ طٰہٰ ہی ان کو سنائی تھی۔ تو یہ وہ صحیفہ جو تھا لکھا ہوا ان کے پاس تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سن کر حیران رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو حضرت خباب بن ارت نے پھر ان کو ترغیب دی اسلام لانے کی، تو وہ اسلام لائی۔ یہ صورت جب نازل ہوئی ہے تو مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائشوں کا اور تکلیفوں کا زمانہ تھا۔ کفار مکہ نے ان پر زندگی تنگ کر رکھی تھی، تو اس لیے اس صورت کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو تسلی دینا تھا کہ یہ جو آزمائشیں ہیں ان کو حق کے علمبرداروں کو ہر زمانے میں پیش آئی ہیں، تو انجام جو ہے انہی کا ہی اچھا ہوتا ہے، حق والوں کا۔ تو اس سلسلے میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی تفصیل سے بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسے تکالیف اٹھائیں، لیکن انجام پھر اہل ایمان کا ہی اچھا ہوا۔ تو آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ طٰہٰ، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، یعنی تم مشقت میں پڑ جاؤ، البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو۔ اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ رحمت والا رحمان جو ہے عرش پر متمکن ہے، یعنی عرش پر اس نے ٹھکانہ کیا ہوا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وما بینہما وما تحت الثری، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو زمین کی تہوں کے نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم کوئی بات جو ہے بلند آواز سے کرتے ہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے چھپے کو بھی اور ظاہر کو بھی اور چھپے کو بھی، یعنی سر بھی چھپا ہوا ہے اور اخفا اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ساری چھپی اور پوشیدہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی،
اس کے نہایت اچھے نام ہیں۔ وَهَلْ آتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ، اور کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر یا بات آئی ہے، بات پہنچی ہے؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، جب انہوں نے آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے۔ لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، یہ یاد میں یعنی آگ میں نے دیکھی ہے تو میں جاتا ہوں، اور شاید کہ میں وہ تمہارے اس میں سے کچھ شعلہ تمہارے پاس لے آؤں، یا میں آگ کے پاس جانے سے مجھے راستے کا پتہ مل جائے۔ سفر کر رہے تھے، راستے میں تو جنگل سے گزر رہے تھے، آ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ جب وہ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انہوں نے 10 سال گزارے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی ایک بیٹی کی شادی کی، تو وہ نکاح کے بعد پھر اپنی گھر والی کو لے کر اب واپس مصر آ رہے تھے، تو راستے میں سردی تھی، اندھیرا تھا، تو بیابان تھا، تو انہوں نے ایک جگہ پھر دور سے انہیں آگ نظر آئی، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں تو میں آگ کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے کوئی شعلہ لے آتا ہوں تاکہ ہم سیک سکیں، اور یا پھر ہمیں کوئی راستے کا پتہ چل جائے کہ آگے کوئی بستی وغیرہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز دیکھنے کے لیے وہ آگے گئے۔ فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ، جب وہ آگ کے پاس آئے تو انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع علیک، اے موسیٰ یقیناً میں تمہارا رب ہوں، اور پس تم اب اپنے جوتے اتار دو۔ انکا بالوادی المقدس طویٰ، یقیناً تم ایک مقدس، اس وقت مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ یہ وادی ایمن، وادی طویٰ جو ہے وہاں پر جب پہنچے نا آگ کے پاس تو وہ وادی طویٰ تھی، اسے وادی ایمن بھی کہتے ہیں۔ تو وہ آواز دی گئی، موسیٰ علیہ السلام تو بے خبر تھے ہر بات سے، اللہ تعالیٰ ان کو کیا اعزاز دینے والا ہے ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا۔ تو وہ جب انہیں آواز دی گئی وہ حیران ہوئے کہ ان کے نام سے انہیں پکارا جا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں اے موسیٰ، اور اس وقت تم مقدس وادی میں ہو تو جوتے اتار لو۔ جیسے ہم مسجد میں جانے سے پہلے جوتے اتارتے ہیں، تو وہ بھی ایک وادی مقدس جہاں کے اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، وحی نازل ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ اپنے جوتے اتار لیں، تو یہ ادب کا تقاضا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں نے آپ کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، پس تم سنو جو تم پر وحی کی جا رہی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم میری عبادت کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا، یقین رکھو کہ وہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اور میں نے اس کو خفیہ رکھا ہے۔ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کے مطابق اس کو جزا دی جا سکے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، پس تمہیں غافل نہ کرے کوئی اس سے، کوئی شخص من لا یؤمن، جو ایمان نہیں لاتا بہا اس پر، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، اور اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی یہ ساری ہدایات اللہ تعالیٰ دے رہی ہیں کہ میری عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، میرے ذکر کے لیے قیامت کا یقین رکھنا ہے، اور وہ قیامت کا وقت جو ہے میں نے خفیہ رکھا ہے، میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے، تاکہ میں سب کے بارے میں دیکھوں کہ کوئی کیا کوشش کرتا ہے، یعنی ٹیسٹ کے لیے رکھا ہے یہ۔ اور پھر تم کسی ایسے بندے کے پیچھے نہ چلنا جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور ایمان نہیں لاتا، تو وہ تو تمہیں پھر ہلاکت میں ڈلوا دے گا۔ اور اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، کہنے لگے کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا، میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ لاٹھی سے تم کیا کرتے ہو،
بس اتنے ہی پوچھا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کتنے زیادہ جوابات دیے. تو کہنے لگے کہ میرا عصا ہے اور میں اس سے سہارا لیتا ہوں، یعنی ٹیک لگا لیتا ہوں. اور وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور اپنی بکریوں کے لیے میں اس کے پتے جھاڑتا ہوں درختوں کے. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور بھی بہت سے میں سے کام لیتا ہوں. قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اسے زمین پر پھینک دو. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جب انہوں نے اسے زمین پر پھینکا تو وہ ایک دوڑتا ہوا ایک سانپ بن گئی. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سانپ ہے، وہ سانپ رینگ رہا ہے، زندہ سلامت سانپ، تو وہ تو وہاں سے پلٹ کر بھاگے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کو پکڑو اور ڈرو نہیں، یعنی دوبارہ سے اپنی لاٹھی کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اس کو دوبارہ سے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے. یعنی یہ معجزہ اللہ نے دیا کہ زمین پر پھینکو گے اللہ کے حکم سے تو سانپ بن جائے گا. ہر وقت نہیں سانپ بنے گا، جب اللہ حکم دے گا تبھی بنے گا، اور جب اس کو پکڑو گے تو پھر یہ لاٹھی اپنی بن جائے گا. تو وَزْمُمْ يَدَكَ، ایک یہ معجزہ دیا. دوسرا ہے وَزْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور اپنا ہاتھ جو ہے اپنے بغل میں، بازو کے نیچے جو ہے وہاں دباؤ. تَخْرُجُ بَيْضَاءَ، تو ہم نکالیں گے اس کو روشن. من غیر سوء آیتن اخری، بغیر کسی تکلیف کے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہے یا کوئی تکلیف ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہاتھ کو ایسے روشن کر دیں گے. اور یہ آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہوگی، ایک اور نشانی. پہلی نشانی عصا کی ہے جو سانپ بنے گا، اور دوسری نشانی یہ بغل میں یعنی اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ روشن ہو جائے گا. لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، یہ اس لیے کہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اذهب الى فرعون انه طغى، اب جاؤ فرعون کے پاس، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، وہ سرکش ہوا ہے. قال رب اشرح لي صدری، موسیٰ علیہ السلام نے ساری باتیں سنی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے. ویسر لی امری، اور میرے کام کو، میرے یعنی یہ جو کام آپ نے مجھے سونپا ہے اسے آسان بنا دیجئے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے. یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. زبان کی گرہ میں یہ بات تھی کہ ان کی زبان میں لکنت تھی، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، تو وہ جب بولتے تھے تو اٹک جاتے تھے اور کچھ الفاظ صحیح ادا نہیں ہوتے تھے، تو وہ سمجھنے میں دشواری ہوتی تھی دوسروں کو. تو ویسے ہر لفظ نہیں تھا، کچھ الفاظ ایسے تھے جو اٹک جاتے تھے اور صحیح سمجھ نہیں آتے تھے. بچپن میں جب فرعون کے گھر میں وہ پرورش پا رہے تھے تو اس سلسلے میں روایت آتی ہے کہ انہوں نے اپنی زبان پر انگارہ رکھ لیا تھا. فرعون کی گود میں کھیل رہے تھے تو اس کی داڑھی سے کھیل رہے تھے تو داڑھی کو کھینچ لیا، تو جیسے بچہ بال نوچ لیتا ہے، تو اس سے کیا ہوا کہ فرعون کی داڑھی کا کوئی بال بھی ٹوٹ گیا. فرعون نے سمجھا کہ یہ وہی بچہ نہ ہو جو بڑا ہو کر میری سلطنت کو خراب کرے یا میری اقتدار کو نقصان پہنچائے. تو اس نے، چونکہ وہ اسی خطرے کے تحت سارے بچے قتل کروا رہا تھا بنی اسرائیلیوں کے، اس نے کوئی خواب دیکھا تھا تو نجومیوں نے اسے یہ پیشین گوئی اس کی خواب کی تھی کہ کوئی بچہ ایسا آئے گا جو نہ تمہاری سلطنت کو، اقتدار کو ختم کرے گا. تو اس نے لڑکے قتل کروانے شروع کر دیے تھے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام جیسے حضرت آسیہ نے ان کو دیکھا تھا تو ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو وہ چیز تھی. تو انہوں نے جب فرعون کی داڑھی کے بال نوچے تو فرعون نے اپنا لیے خطرہ سمجھا اور ان کو قتل کروانے کا حکم دیا. تو اس کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا کہ بچہ ہے، بچے کو کچھ سمجھ نہیں ہے، وہ تو کوئی بھی چیز پکڑ کے، کوئی بھی چیز ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، اسے کیا معلوم تھا کہ تمہاری داڑھی ہے. تو وہ بہرحال اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. آزمائش کے لیے وہ دیکھا کہ اس کو واقعی نہ سمجھے میں اس نے کیا ہے. دو چیزیں آزمائش بچے کی گئی کہ دو چیزیں اس کے سامنے رکھیں، دیکھیں وہ کیا چیز پکڑتا ہے. تو ایک تشتری میں ہیرے جواہرات رکھے گئے اور ایک میں انگارے رکھے گئے. تو بچے نے انگارہ پکڑ کے منہ میں ڈال لیا تو اس سے زبان تھوڑی کی کے اندر جو جل گیا حصہ اس سے لکنت پیدا ہو گئی. تو زبان کی جو نوک ہوتی ہے، پہلی نوک جو آغاز میں ہوتی ہے، وہی ہماری الفاظ کی ادائیگی میں
بہت زیادہ اس کا رول ہوتا ہے. تو جب نو کی جل گئی تو وہ پھر الفاظ کی ادائیگی میں مشکل ہوتی تھی. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری زبان کی یہ گرہ کھول دیجئے، یعنی میری زبان میں جو لکنت ہے وہ ٹھیک کر دیں تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر سے میں میرے بھائی کو، ہارون اخی، میرا بھائی ہارون ہے، اس کو میرا وزیر بنا دیں، یعنی میرا وہ وزیر ہوگا تو ہم دونوں جائیں گے تو مددگار وہ میرا ہوگا. اس سے یہ ہوگا کہ میری قوت مضبوط ہوگی. اخشدد بہی ازری، اس سے میرا بازو مضبوط ہوگا. واشرکہ فی امری، اور وہ میرے کام میں میرا شریک ہوگا، مطلب میرا شریک کار بنا دیں اس کو. کئی نسبحک کثیرا، اس وجہ سے کہ ہم سب مل کے، پھر ہم دونوں مل کے آپ کی بہت زیادہ تسبیح کریں. ونذکرک کثیرا، اور ہم آپ کا بہت زیادہ ذکر کریں. انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ ہمیں دیکھ رہی ہیں. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے آپ کے سوالات جو ہیں یہ پورے کر دیے گئے، یعنی جو کچھ آپ نے مانگا سب آپ کو عطا کر دیا گیا. ہارون علیہ السلام کو بھی وزیر بنا دیا اور ان کو بھی نبی بنا دیا، وہ آپ کے کام میں شریک کار ہیں، اور آپ کی جو زبان کی گرہ ہے وہ بھی کھول دی، آپ کے کام کو ہم نے آسان کر دیا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر ایک دفعہ پہلے بھی احسان کیا تھا. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، یہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے بچپن کی بات بتائی کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو فرعون سے اللہ نے اس کو کیسے بچایا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم ایک بار پہلے بھی آپ پر احسان کر چکے ہیں، جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف یہ وحی کی تھی، ان اقذفیہ فی التابوت، کہ اس بچے کو تابوت میں ڈال دو. فاقذفیہ فی الیم، پھر اسے سمندر میں ڈال دو. فلیلقہ الیم بالساحل، تو یہ جو ہے دریا، یہ اس کو ساحل پر لا کر ڈال دے گا. یاخذہ، اس کو لے لے گا، عدو لی و عدو اللہ، میرا دشمن اور اس کا دشمن. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی والدہ کو بتا دیا تھا کہ اس طرح تم نے کرنا ہے، تو اس کو میں کہاں پہنچاؤں گا؟ ایسے شخص کے پاس پہنچاؤں گا جو تمہارا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے، یعنی اس بچے کا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے. اب یہ چیز ہے کہ یہاں پر ماں کا جو اللہ تعالیٰ نے ام موسیٰ جو ہیں ان کا جو تذکرہ کیا، تو دیکھیے کہ وہ جو ہیں کس طریقے سے اللہ کی نے ان کے دل میں جو الہام کیا، انہوں نے کس طریقے سے اس پر عمل کیا، اور بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بچے کو دریاؤں کی لہروں کے سپرد کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی والدہ سے یہ کہا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم نے آپ کی محبت جو ہے میں نے ڈال دی. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے پرورش پائیں. یعنی فرعون جو دشمن ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی، اس سے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ وہ جو ہے ہماری اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں بھی پرورش پائیں گے، اور جو وہاں ہو رہا ہوگا محل میں وہ سب اللہ نے پہنچانا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. اب یہ دیکھیے یہ ساری باتوں کا ہمیں پتہ ہے، پہلے سے ہم نے یہ واقعات سنے ہوئے ہیں، لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو یہاں پر ام موسیٰ جو ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں، ان کا کردار کتنا زیادہ ہے کہ ان کا اللہ پر بھروسہ اور اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کی تعمیل. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ام موسیٰ کو سنبھالا، اور ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو محبت ڈال دی نا فرعون کے دل میں، تو وہی جو قتل کروا رہا تھا بچے، کیسے اللہ تعالیٰ دل کو پھیر دیتے ہیں، اور وہ محبت کرنے لگا. موسیٰ علیہ السلام اتنے پیارے لگے جب انہوں نے دریا سے نکالا، وہ صندوق نکالا، اور اس میں سے جب بچے کو دیکھا تو ایسی محبت اللہ نے فرعون کے دل میں ڈال دی، حضرت آسیہ کے دل میں ڈال دی کہ انہوں نے بچے کو اپنا لیا، گود میں لیا. اور وہ محبت نہ ہوتی تو فرعون کے کارندے تو ان کو قتل کر دیتے. تو اب یہاں پر وہ پورا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام، ایک بچہ چھوٹا سا کتنا ناتواں ہوتا ہے، وہ تو اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، اتنا کمزور بچہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو
سمندر سے نکالا اور اس کے بادشاہ کے محل میں پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ جیسے کسی کمزور کو کسی کمزوری سے نکال کر اسے طاقت دے دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ طاقتور کو اس کی طاقت ساری اس کی طاقت ساری ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اس کو ڈبو دیتا ہے۔ تو فرعون اس کے اپوزٹ گیا تھا، تو فرعون کتنا لاؤ لشکر لے کر سمندر میں آیا تھا، تو اللہ نے اسے ڈبو دیا، کتنا طاقتور تھا، کتنا اس کے پاس اقتدار اور طاقت اور نشہ اور اس کے ارد گرد لشکر کتنا کچھ تھا، پوری قوت کے ساتھ وہ آیا تھا، تو اللہ نے اسے ڈبو دیا۔ یہاں پر ایک کمزور سا بچہ، چھوٹا سا ناتواں بچہ، دودھ پیتا بچہ چند دنوں کا، وہ اللہ نے محفوظ کر لیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ اقتدار دے دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں اقتدار چھین لیتے ہیں۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، ان سے کہا جب دریا میں بچے کو ڈالا، تو ان سے کہا کہ اب تم اس کے ساحل کے ساتھ ساتھ جاتی رہو، دیکھتی رہو، ایسے جاؤ کہ کسی کو شک بھی نہ گزرے کہ تم اس صندوق کی خاطر چل رہی ہو، بس ذرا پیچھے سے فاصلے سے دیکھتی رہو کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے اور یہ اس کا کیا آگے کیا مطلب اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو اس تمشی اختو کا جب چل رہی تھی تمہاری بہن، یہ اللہ پاک نے ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام کو وادی سینا میں، وادی ایمن میں، جو وہاں پر وہی نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر باتیں کر رہے ہیں کہ از تمشی اختو کا فتقول حل ادلکم علی من یکفلہ، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب تمہاری بہن چل رہی تھی اور وہ پھر اس نے کہا، فرعون کے کرندوں سے کہا کہ کیا تمہیں میں بتاؤں ایسے لوگوں کے بارے میں جو اس کی کفالت کر لیں۔ تو وہاں پہنچ کر کیا ہوا، جب فرعون کی اہلیہ نے کہا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، پالنے کا ارادہ کیا، تو بچے کو پالنے کے لیے دودھ کی ضرورت تھی، تو کسی ایسی عورت کی ضرورت تھی جو اس کو دودھ پلا سکے، تو وہ اعلان کیا گیا کہ جو بھی دودھ پلانے والی مائیں ہیں وہ محل میں آئیں تاکہ بادشاہ اس بچے کو گود لے سکیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے تھے اور بھوک سے نڈھال تھے، بچہ جیسے روتا ہے، پریشان تھے، سارے محل والے پریشان تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کسی کے دودھ کو قبول کیوں نہیں کر رہے تھے۔ تو وہاں پر پھر وہ جو بچی تھی، بہن تھی، اس نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر لیں گے، یعنی کہ اب تو ان کو ضرورت تھی نا کہ کوئی عورت مل جائے جس کو یہ قبول کر لیں۔ فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے پھر وہ جب کفالت اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے ایک ایسی فیملی بتاتی ہوں، تو وہ اپنی ماں کو لے آئی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو لے آئی، تو ماں کی گود میں آتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس طریقے سے ہم نے آپ کو اپنی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھے اور غم نہ کرے۔ تو اس کا جو غم تھا، اس کا جو دل تھا، کس طریقے سے وہ راز چھپائے ہوئے تھی کہ بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا، تو انہوں نے یہ راز اپنے سینے میں دفن کیا ہوا تھا کہ یہ ان کا بچہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو ان کی ماں سے ملایا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ نے ملانا ہے، لیکن اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ آپ کو ملا دیں گے، تو وہ ملا دیا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب تم سے ایک جان کا قتل ہو گیا تھا، پھر ہم نے تم کو غم سے نجات دی اور تم کو آزمائشوں سے گزارا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پل کے جوان ہوئے، جب جوان ہوئے تو وہاں پر ایک دن ایسا ہوا ان کے ساتھ کہ وہ باہر جا رہے تھے تو دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں، تو ایک آدمی جو تھا ان کی قوم کا تھا، بنی اسرائیلی تھا، دوسرا جو تھا فرعون کی قوم کا تھا، قبطی تھا۔ تو دونوں کی لڑائی میں بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا کہ میری مدد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ان کو چھڑانے کے لیے قبطی کو ایک مکہ لگا دیا، وہ مکے سے وہ بندہ ہی مر گیا۔ تو اب وہ نفس جو تھا، وہ ایک جان، وہ قتل ہو گئی۔ تو قتل کے بدلے میں تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے پر مقدمہ بن رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس غم سے نجات دی۔ ایک اور خیر خواہ نے آ کے جب بتایا کہ
کہ تمہارے قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر کوئی ایسی ارادہ نہیں تھا، مکے سے کون مرتا ہے، لیکن آپ دیکھیے ایک پیغمبر ہیں، پیغمبر کا جلال ہے، اور پیغمبر کے مکے میں کیسی طاقت ہے کہ اللہ پاک نے پھر ان کو نجات دی وہاں سے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے آپ کو بہت سی آزمائشوں سے گزارا، وہاں سے وہ کیسے چلتے چلتے مصر کی سرحد سے نکل گئے باہر، اور پیدل ہی جا رہے تھے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، اور اپنی جان کو بچانے کے لیے جا رہے تھے۔ مدین پہنچے، مدین میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچایا، اور وہاں سے پھر 10 سال انہوں نے ان کی خدمت کی، ان کے مویشی چرائے، ان کا پانی بھرا، گھر کے کام کیے، ان کی ملازمت کی۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے انہیں ادھر واپس لوٹایا۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نے تمہیں بہت سی آزمائشوں سے گزارا۔ یہ کیا تھا؟ یہ تربیت تھی، یہ آگے جو ایک بڑے اعلیٰ منصب پر فائز کرنا تھا، نبوت کے منصب پر فائز کرنا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ تیار کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے ان سے بکریاں چروائیں، ان سے وہاں پر کام کروائے تاکہ وہ عادی ہوں۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تم مدین میں کئی برس رہے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر ہم تم کو لائے ہیں یہاں پر اے موسیٰ۔ یہ پہلے سے مقدر تھا، یعنی ایک تقدیر تھی جس کے تحت تمہیں یہاں لایا گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو ناز و نعم میں پلے تھے، محل کی آسائشوں میں پلے تھے، تو ان کو پھر مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10 سال ان سے یہ یہاں اہل مدین میں رکھا۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تم کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے، یعنی اے موسیٰ اب میں نے تمہیں اپنے لیے خاص بنایا ہے، چنا ہے۔ اذهب انت واخوك بآیاتی، تم جاؤ اور تمہارا بھائی دونوں جاؤ میری نشانیاں لے کر۔ ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر سے غافل نہ ہونا، سستی نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر، پھر ان سے بات کرنا تم دونوں آرام سے، یعنی نرمی سے بات کرنا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا سرکش ہوا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے، اور اتنی سرکشی کہ اس نے بچوں کے قتل میں دریغ نہیں کیا، اور کئی سالوں سے وہ بچے قتل کروا رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے نرمی سے بات کرنا تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ او یخشا، یا وہ ڈرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، ان دونوں نے کہا ہمارے پروردگار ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا اور سرکشی پر آمادہ نہ ہو۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا، تم نہ ڈرو، دونوں نہ ڈرو، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ فأتیاہ فقولا انا رسولا ربک فارسل معنا بنی اسرائیل، پس وہ دونوں آئے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان دونوں نے کہا کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، پس تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ ولا تعذبہم، اور تم ان پر ظلم نہ کرو، انہیں سزائیں نہ دو۔ بنی اسرائیل ان کے غلام تھے۔ اب یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اقتدار میں تھے نا یوسف علیہ السلام، تو ان کے اقتدار کو جب کافی سال گزر گئے، ان کی وفات کے بعد بھی ان لوگوں کے، یہ چونکہ باہر سے آئے ہوئے تھے، کنعان سے آئے ہوئے تھے، تو وہاں کے جو عوام تھے قبطی، انہیں اس بات کا احساس تھا کہ یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ تو وہ آہستہ آہستہ جب ان کے اندر بھی کمزوریاں آئیں، تو قبطیوں کا ایک زمانے میں بادشاہ ایسا آیا فرعون، جو ان کے تو ہر بادشاہ ہی فرعون کہلواتا تھا نا، ان کا لقب تھا، تو ان کے بادشاہ نے پھر کیا کیا، ان کو وہ غلبہ پا لیا، ان پر اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور وہ ان کو غلام بنا لیا۔ اب وہ توحید پرست بھی نہیں تھا، وہ لوگ دو مذہب تھے، ایک یہ لوگ توحید پرست تھے بنی اسرائیلی، قبطی جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ بت پرستی غالب آ گئی، اور ان کی کمزوریوں کی وجہ سے یہ مغلوب ہو گئے۔ اب وہاں پر جب انہوں نے وہ غلام بنا لیا تو ان کو آزاد نہیں کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ تو اب اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے فرعون سے کہا ہے کہ تم ان کو سزائیں نہ دو اور ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، تحقیق ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں۔
वस्सलामु अला मन इत्तबा अल हुदा, और सलामती है उस शख्स पर जो हिदायत की पैरवी करे। इन्ना कद ऊहिया इलैना अन्नल अज़ाबा अला मन कज़्ज़बा व तवल्ला, हम पर ये वही की गई है कि बेशक जो कोई झुटलाएगा और मुंह मोड़ेगा उसके लिए अजाब है। क़ाला, फ़िरौन ने कहा, फमर रब्बुकुमा या मूसा, तुम दोनों का रब ए मूसा कौन है, तुम्हारा रब कौन है। क़ाला, उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खलक़हु सुम्मा हदा, हमारा रब वो है जिसने हर चीज़ को उसकी तख्लीक अता की, फिर उसको रास्ता दिया, यानी हिदायत भी दी, बनावट भी दी और हिदायत भी दी। क़ाला, कहने लगा, फ़िरौन कहने लगा, फ़मा बालुल कुरूनिल उला, अच्छा तो जो मेरे हमारे से पहले लोग गुजरे हैं उनका क्या मामला है, यानी कोई हम अकेले ही तो बुत परस्ती नहीं कर रहे, हमसे पहले भी इतने लोगों ने बुत परस्ती की है, तो उनका क्या मामला है, उनका क्या हाल है। क़ाला इल्मुहा इंद रब्बी फ़ी किताबिन, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनका इल्म जो है मेरे रब के पास है, किताब में महफूज है। ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, और मेरा रब जो है वो भूलता भी नहीं है, मेरा रब जो है गलती भी नहीं करता और भूलता भी नहीं है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ महदन व सलक लकुम फ़ीहा सुबुला, मेरा रब वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बनाया है और तुम्हारे लिए इसमें रास्ते बनाए हैं। व अनज़ल मिनस समाई माआ, और आसमान से पानी नाजिल किया है। फ़अख़रजना बिही अज़वाजम मिन नबातिन शत्ता, फिर हमने जो पानी हमने नाजिल किया था उससे हमने मुख्तलिफ़ किस्म की नबातात उगाई हैं। कुलू वरआऊ अनआमकुम, तुम भी खाओ और अपने जानवरों को भी चराओ। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतिन लिउलिन नुहा, यकीनन इसमें निशानी है उन सब के लिए जो निशानियाँ हैं अक्ल वालों के लिए। मिनहा खलक़नाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम, इसी से हमने तुमको पैदा किया, यानी इसी मट्टी से, इसी ज़मीन में से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में हम तुम्हें लौटा देंगे। व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी से ही हम तुमको दोबारा निकाल कर लाएंगे। वलक़द अरैनाहु आयातिना कुल्लहा फ़कज़्ज़बा व अबा, और जब हमने उसको अपनी आयतें दिखाईं, निशानियाँ दिखलाईं, तो उसने सारी की सारी हमने निशानियाँ दिखलाईं तो उसने वो झुटलाता रहा और इनकार करता रहा। क़ाला अजितना लितुखरिजना मिन अर्ज़िना बिसिहरिका या मूसा, कहने लगा फ़िरौन कि क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि तुम हमारी ज़मीन से निकाल दो अपने जादू के ज़रिए, ए मूसा। यानी वो अब अपने जो बनी इसराइली ग़ुलाम हैं उनको भी कहता है कि तुम हमें चाहते हो कि हमारी सरज़मीन से निकाल दो ताकि मूसा के जादू में आके बनी इसराइल जो हैं ये उसके पीछे ना चल पड़े। फलनअतियन्नका बिसिहरिम मिस्लिही, हम भी इसी तरह का जैसा तुम्हारा जादू है हम भी ऐसा ले आएंगे, हम भी तुम्हारे साथ जैसा जादू यानी ला सकते हैं। फ़जअल बैनना व बैनका मौइदा, तो ऐसा करोगे अपने दरमियान हमारे दरमियान एक वादा कर लो, एक वक्त तय कर लो। व मौइदल्ला नुखलिफुहु नहनु वला अंता मकानन सुवा, ना हम उस जो हमारे मियाद हमने तय करनी है, एक वादा जो तय करना है, ना हम उसकी खिलाफ वर्जी करें ना तुम, और एक मकान है, मकान यानी एक जगह मुकर्रर कर लो कि हम भी जादू लाएं तुम भी जादू लाओ। क़ाला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीनती, तो ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी ये बात चैलेंज उसका कबूल किया और कहा कि ठीक है, हमारा जो है ना वादा, जो दिन है वो जीनत का दिन, यानी जब तुम जश्न मनाते हो, खुशी मनाते हो, वो दिन होगा। व अन युहशरन्नासु ज़ुहन, और ये भी बात है कि लोग जो हैं सुबह सुबह ही दिन चढ़े ही सारे लोग जो हैं इकट्ठे कर लिए जाएं, तो वो वहाँ पर सब इकट्ठे होकर आ जाएं, तो वहाँ पर हम भी पहुँचेंगे, तुम भी पहुँचो। फतवल्ला फ़िरऔन फ़जमा कैदहु सुम्मा अता, फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक जगह मुकर्रर कर ली, तो फ़िरौन जो था फिर चला गया और उसने क्या किया, अपना सारा जो मकर है, चालें तदबीरें इकट्ठी की, फिर वो आया मुकाबले के लिए। क़ाल लहुम मूसा वैलकुम ला तफ्तरू अलल्लाहि कज़िबन फ़युस्हितकुम अज़ाबी अज़ाब, तो उनसे उन सारे लोग जो आए जादूगर सारे फ़िरौन के हुक्म पर आए, तो उनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अफ़सोस है कि तुम अल्लाह पर, यानी तुम पर अफ़सोस है जिस काम के लिए तुम आए हो। तो उन्होंने पहले उनको दावत दी है
کہ تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، ورنہ ایسا ہوگا کہ عذاب، ایک سخت عذاب جو ہے تمہیں پہنچ جائے گا۔ وقد خواب من افترا، اور جو کوئی جھوٹ باندھے گا، جادو جو ہے وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے نا، تو جو کوئی جھوٹ باندھے گا وہ تو خسارہ پائے گا، نامراد ہوگا۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوی، اب یہ ہوا کہ ان آپس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا، رائے قائم کرنے میں اختلاف ہو گیا، اور وہ چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے، یعنی کیا اس بات کا جواب دیں، کیا ظاہر کریں، کیا نہ ظاہر کریں۔ تو وہ اب چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے اور آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ قالو، انہوں نے کہا کہ، یعنی لوگوں نے پھر آخر یہ بات کہی سب کے سامنے، ظاہر ہے ساری عوام جمع تھی، ہر بندہ جو تھا یہ ایک مقابلہ دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو دعوت دے دی کہ تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، جو تم لائے ہو یہ سب جھوٹ ہی ہے۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ ہم یہاں پر کیا جواب دیں، تو انہوں نے سرگوشیاں کیں اور یہ جواب دیا، ان ھذان لساحران یریدان، دیکھیے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ یہ دو جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، کہ تم کو تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دیں، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور تمہارے لیے جو تمہارا ایک طریقہ نا پچھلا، یعنی جو جس دین پر تم عمل کرتے ہو وہ سارا طریقہ تمہارا جو ہے نا وہ وہاں سے تمہیں ہٹا دیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، تو تم ایسا کرو کہ اپنی تدبیریں جمع کرو، یعنی اپنی چالیں ساری اکٹھی کرو، جو چال بھی تم چلا سکتے ہو وہ چلاؤ، اور پھر ایک صف باندھ کر آؤ، یعنی اکٹھے ہو کر آؤ جس میں تمہارا اتفاق ہو۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور جو ہے فلاح جو ہے، کامیاب وہی ہوگا آج کے دن، جو فلاح اسی کو ہوگی جو کہ غالب آئے گا، یعنی آج کامیابی اسی کو ملے گی جو غالب آئے گا۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی یہ چیز انہوں نے طے کی کہ ہم اکٹھے ایک ہی بات کریں گے، اور ایک ہی دفعہ میں جادوگروں نے یہ طے کیا، ایک ہی دفعہ میں اپنا سارا جادو جو بھی بنا کے لائے ہیں، اگر وہاں پر وہ کوئی 100-200 افراد ہیں سارے، تو باری باری نہیں ہم اپنا جادو دکھائیں گے، ہم سارے اکٹھے اپنا جادو دکھائیں گے اور ہم غالب آ جائیں گے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ انہوں نے طریقہ اختیار کیا۔ قالو، اب انہوں نے کہا، یعنی جادوگروں نے کہا، یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، اب جب وہ جمع ہو گئے نا، اپنی تدبیریں ساری انہوں نے جمع کر لیں، مکر چالیں سب، اب انہوں نے یہ طے کیا ہم نے اکٹھے جادو پھینکنا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم پہلے پھینکتے ہو، تم ڈالتے ہو، یا ہم پہلے ڈالیں؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بل القوا، تم ہی ڈالو، بلکہ تم ہی ڈالو، یعنی تم پہل کرو۔ فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ، پس جب انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں جو وہ تخلیق کر کے لائے تھے وہ ڈالیں، من سحرہم انہا تسعی، تو وہ جو تھا یہ نظر پر قبضہ کرتے ہیں نا، نظر بندی کر لیتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو جاتا ہے، سحر تاری ہو جاتا ہے، تو وہ ایسا لگا ان کو کہ اپنے جادو سے انہوں نے جو ڈالا کہ انہا تسعی، کہ وہ چل رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، جو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں وہ دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ فاوجس، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا خوف محسوس ہوا اپنے دل میں کہ یہ تو وہی چیز ہے جیسے میرا عصا رینگتا ہے، یہ بھی لاٹھیاں رسیاں رینگ رہی ہیں، تو انہوں نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ قلنا، ہم نے کہا، لا تخف، ہم نے کہا مت ڈرو، انک انت الاعلی، بے شک تم ہی غالب آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل کا خوف دور کیا اور ان کے دل میں یہ الہام کیا کہ تم ڈرو نہیں، تم نہیں غالب آنا ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، یعنی تمہارا عصا، تلقف ما صنعوا، وہ پھینکو تم، یہ جو بنا کے لائے ہیں وہ سارا نگل جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ جو سارا بنا کے لائے تھے یہ تو جادوگروں کی چالیں تھیں۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جہاں سے بھی آ جائیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ فالقی السحرۃ، اب جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈال دیا اپنا، پھینکا اپنا عصا آخر میں، تو وہ سارا نگل گیا، سارے جو ان کی رسیاں لاٹھیاں تھیں جو رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں وہ سارے نگل گیا، اور میدان میں اکیلا موسیٰ علیہ السلام کا
عصا تھا جو سانپ کی شکل میں غالب آیا کھڑا تھا، اور سارے جادوگر جو تھے وہ ناکام ہو گئے تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے جادو کو ناکام کر دیا، اور جب انہوں نے دیکھا جادوگر تو اپنی پوری کوشش کر کے آئے تھے، وہ جانتے تھے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ جادو ہے، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو ہوتا تو وہ بھی ویسا ہی ہوتا، یہ کچھ اور چیز ہے جو ساری رسیوں کو نگل گیا، ساری سانپوں کو ان کی کو، یہ اور چیز ہے۔ وہ اب انہیں فرق پتہ چل گیا، کیونکہ جو اپنے فن کا ماہر بندہ ہوتا ہے نا، وہی جانتا ہے کہ اس کا ماہر کون ہے، جوہری ہی جانتا ہے کہ ہیرا کون سا ہے اور پتھر کون سا ہے۔ تو جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو چیز پیش کی ہے وہ جادو نہیں ہے، تو ان کو پہچان ہو گئی۔ تو وہ اب فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، انہوں نے پھر کیا کیا، وہ سارے کے سارے جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ قالوا، کہنے لگے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ وہ پہچان گئے کہ واقعی یہ چیز جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، ان کا رب جو ہے وہ معجزہ دکھا رہا ہے، یہ جادو نہیں دکھا رہے موسیٰ علیہ السلام۔ قال، اب موسیٰ کے دربار میں، فرعون کے دربار میں فرعون کے ہی ساتھی، فرعون کے ہی نمائندے، فرعون کے ہی چیلے، فرعون کے مقرر کردہ جادوگر وہ ایمان لے آئے۔ فرعون کیسے برداشت کرتا، کہنے لگا، قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم ایمان لے آئے ہو۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، کہنے لگا کہ یہ جو موسیٰ ہے یہ تمہارا بڑا ہے، اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے، یعنی کہ یہ تمہارا لیڈر ہے، اور تم نے سب نے مل کے میرے خلاف چال چلی ہے، تو اب تم اپنے بڑے کی فرمانبرداری کرنے لگ گئے ہو، تو اور میری اجازت کے بغیر تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اب میں کیا کروں گا، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں بھی کاٹ ڈالوں گا، مِنْ خِلَافٍ، مخالف سمتوں سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور میں تم کو ضرور سولی چڑھاؤں گا، فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا دیر پا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب شروع میں تبلیغ کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اللہ کے اس عذاب سے ڈرو، اگر تم نہیں ایمان لاتے تو اللہ کا عذاب تمہیں لگے گا، تو اب یہ وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں جو سزائیں دوں گا تمہیں پتہ چل جائے گا کس کا عذاب سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، کس نے، جادوگروں نے کہا، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، جادوگر کہنے لگے ہمارے سامنے جو روشن نشانیاں آئی ہیں ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے اس پر، والذی فطرنا، اور وہ ذات جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم اس پر اور ان نشانیوں پر تجھ کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ فقضی ما انت قاض، ٹھیک ہے تو نے جو کرنا ہے تو کر لے، انما تقضی حاضی الحیات الدنیا، بے شک تو جو کچھ بھی کرے گا وہ اس دنیا کی زندگی تک کے لیے ہوگا۔ انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہمیں ہماری خطائیں بخش دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو کچھ ہم نے، جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا یہ جادو بنانے پر، وہ یہ ہماری جو خطا تھی یہ ہمارا رب ہمیں بخش دے۔ واللہ خیر و ابقا، اور اللہ تعالیٰ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، اور جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ وہ زندہ رہے گا۔ ومن یأتیہ مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلی، اور جو شخص اس کے پاس مومن بن کر آئے گا تو اور اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو یہ لوگ ہیں، ان کے لیے تو اللہ کے پاس بڑے بلند درجات ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں ہمیشہ کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جنتیں بھی ہمیشہ کی اور یہ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے ان کا جو کہ پرہیزگاری
تزکیہ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی، ان اسر بعبادی، کہ میرے بندوں کو لے کر رات میں نکل جاؤ، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور پھر سمندر میں ایک خشک راستہ نکالنے کے لیے عصا مار لینا، ایسا ہو کہ لا تخاف درکم ولا تخشا، کہ ایسا راستہ نکالنا کہ تم کو کوئی خوف نہ رہے پکڑے جانے کا، اور کہ دشمن تم کو پیچھے سے آ کر پکڑ نہ لے۔ تو گویا یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سارا سمجھا دیا کہ آپ آگے جائیں گے تو وہاں سمندر میں راستے کے لیے عصا ماریں گے تو راستہ نکلے گا، تاکہ آپ کے دل میں کوئی خوف نہ ہو کہ آپ پکڑے جائیں گے۔ لیکن یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو نہیں بتایا تھا کہ ہم ایسے آگے جائیں گے تو آگے سمندر کے میں ایسے راستہ بنے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ سمندر کے پار جانا ہے تو سمندر کو ایسے پار کرنا ہے تاکہ ان کے دل میں کوئی خوف نہ رہے کہ دشمن ہمیں پکڑ لے گا۔ اب جب گئے ہیں آگے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بنی اسرائیل جو ساری قوم تھی ان کو کہا کہ ہم نے رات یہاں سے نکلنا ہے۔ لوگ نکلے ان کے پیچھے، آگے جب گئے تو سمندر تھا۔ فرعون کو جب پتہ چلا تو فرعون کو صبح کو پتہ چلا، موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ رات کو لے کے نکل گئے تھے، انہوں نے اتنا فاصلہ طے کر لیا تھا کہ سمندر کے کنارے پر یہ پہنچ چکے تھے۔ فرعون کو صبح کے وقت پتہ چلا تو وہ اس وقت اپنے لشکر کو تیار کرا کے نکلا، تو اس نے کہا جی ان کا پیچھا کرو۔ اب وہ ان کے پیچھے آیا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، اپنے سارے لشکر کو لے کر اس نے پیچھا کیا۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اسے ڈبو دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سمندر کی خوفناک جو لہریں ہیں اس نے انہوں نے ان کو ڈھانپ لیا، جیسا کہ جو کہ ڈھانپا، یعنی لہروں کے اندر ایسا اللہ نے پورے لشکر کو لہروں کے موجوں کے اندر ایسا ڈھانپا کہ بس وہ پھر باہر آ ہی نہیں سکے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو برے راستے پر لگایا تھا اور ان کو ہدایت نہیں دی تھی، سیدھا راستہ نہیں دکھایا تھا۔ اب دیکھیے کتنے سالوں کی سرکشی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے گھیرا اس کو کہ وہ یہ سمجھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا خیال تھا، اپنے اقتدار کے نشے میں چور تھا، اس کا خیال تھا کہ ہم ان کا پیچھا کریں گے، انہیں واپس پکڑ کے لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری سرکشیوں کی سزا اس کو ایک ہی وقت میں دے کے اس کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے لشکر کو بھی اور اس کو بھی۔ تو اب یہ جو قوم اس کی تھی جو اس کے پیچھے چلی، یہ لیڈر تھا نا، بادشاہ تھا، تو جو بھی قوم اپنے بادشاہ کی پیروی کرتی ہے تو بادشاہ اگر اسے ہدایت پر نہیں رکھتا، گمراہ کرتا ہے، تو ساری قوم کو گمراہ کرنے کا گناہ اسی پر ہوتا ہے۔ اور وہ قیامت میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فرعون اپنی قوم کو لیڈ کرتا ہوا آئے گا اور جا کے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر جب جائے گا تو وہ خود بھی گرے گا اور ساری قوم اس کے پیچھے جہنم میں گرے گی۔ تو قیامت میں بھی یہ اسی طرح ہی آئے گا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم، اب دیکھیں آنکھوں کے سامنے، بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے، بنی اسرائیلی تو پار لگ گئے تھے، دوسرے کنارے پر تھے، وہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ فرعون کے لشکر کو اللہ نے ڈبو دیا اور ہمیں پار لگا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا انعام یاد کروا رہے ہیں، اے بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، تحقیق ہم نے تم کو نجات دی تمہارے دشمن سے۔ کیسے نجات کا راستہ نکالا ہے؟ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ طور کے دائیں جانب کا وعدہ کیا تھا، ایمن وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ تم لوگوں کو طور کے جو دائیں جانب کا وعدہ ہے وہاں ٹھہرانے کا تھا، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، اور ہم نے کہا کہ یہ جو زمین ہے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس کی پاکیزہ میں سے کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو۔ فیحل علیکم غضبی، اگر تم سرکشی کرو گے تو میرا غضب تم پر حلال ہو جائے گا، نازل ہو جائے گا۔ تو ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر میرا غضب جو ہے حلال ہو جائے، نازل ہو جائے، تو
فقد ہوا تو وہ تو تباہی میں گر جاتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ اور یقیناً میں بخشنے والا ہوں اس کو جو کہ توبہ کرے گا، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا اور ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا، ثُمَّ اهْتَدَىٰ پھر میں اس کو ہدایت دوں گا، پھر وہ ہدایت میں رہے گا، سیدھے راستے پر قائم رہے گا۔ وَمَا عَجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ اور اے موسیٰ تم اپنی جلدی قوم سے پہلے جلدی کیوں آ گئے؟ اب یہاں پر یہ بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب صحرائے سینا میں یہ قیام تھا ان لوگوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا کہ وہاں پر وہ 40 دن کا اعتکاف کریں گے اور انہیں تورات عطا کی جائے گی۔ تو شروع میں یہ طے ہوا کہ بنی اسرائیل کے بھی کچھ لوگوں کو منتخب کر کے چن کے ان کو بھی لانا ہے، لے کر جانا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ پہلے نکل آئے، ان کو جلدی تھی، یعنی ایک ایسی کشش تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جلد از جلد ملاقات کے لیے وہاں پر جانا چاہتے تھے کہ اللہ سے باتیں کریں گے، تو جلدی سے جلدی پہنچے۔ جیسے شوق ہوتا ہے کسی کو ملاقات کا، اور آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس سے ملاقات کا اگر وقت ہو تو وہ انتظار نہیں ہو رہا ہوتا، بندہ کہتا ہے کہ وقت جلد از جلد آ جائے، میری جلد از جلد ملاقات ہو جائے، یہ شوق اور اشتیاق کا عالم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں اتنے زیادہ تھے، مطلب بے قرار تھے، شوق اتنا تھا ملاقات کا، تو انہوں نے کہا، جو بندے ساتھ ان کے آ رہے تھے نا، ان کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ کہیں مجھے دیر نہ کرا دیں، تو وہ تیار تو کر لیے سارے لوگ جنہوں نے جانا تھا، انتخاب بھی ہو گیا کہ ان لوگوں نے ساتھ جانا ہے، تو وہ سارے ساتھ پیچھے پیچھے چلے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو آ ہی رہے ہیں، تو آپ جلدی 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 پہنچ گئے اور ان سے پہلے نکل آئے تیاری کروا کے۔ تو جیسے ہوتا ہے کہ بندے کو کہ اطمینان ہوتا ہے کہ میرے پیچھے میرے امتی بھی آ ہی رہے ہیں، لیکن کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب آ گئے تو پیچھے سے وہ لوگ جو تھے نہ آئے، یہ وعدہ خلاف تھے تو وہ نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جب پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے پہلے کیوں آ گئے؟ قال ہم اولائی علی اثری کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہ اے اللہ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ میں نے جلدی اس لیے کی آپ کی طرف آنے کی تاکہ آپ راضی ہوں، آپ خوش ہوں، یعنی کہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے جلدی جلدی آ گیا۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ تو تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے تمہاری قوم نے کیا کیا ہے، تمہاری قوم جو ہے تمہارے پیچھے آزمائش میں مبتلا ہوگی، فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے۔ من بعدک وأضلهم السامری تمہارے بعد تو ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ فرجع موسیٰ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات تو نہیں پتہ تھی کہ پیچھے سے میری قوم گمراہی ہو جائے گی، جو اتنے سالوں سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اللہ کی نشانیاں دیکھ رہے تھے، ہر چیز کا ان کو نظارہ ہو رہا تھا سامنے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے جاتے ہی گمراہ ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ میری قوم میرے جاتے ہی گمراہ ہو جائے گی۔ اور موسیٰ علیہ السلام پھر جب وہاں پر رہے، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا 40 راتوں کا، وہ 40 راتیں پوری ہوئیں، تو رات اللہ نے عطا کی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ان کو غصے میں آئے واپس، اور سامری نے جو ان کو گمراہ کیا وہ کون تھا؟ سامری ایک جادوگر تھا ان کی قوم کا، اور موسیٰ علیہ السلام پر تھا یہ قبطی قوم کا جادوگر تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، تو اب ان کے ساتھ ہی لشکر میں شامل تھا، تو لیکن حقیقت میں وہ منافق تھا۔ اس نے قوم کو یہ کہا کہ موسیٰ اب واپس نہیں آئیں گے، 30 راتوں کا پہلے بتایا تھا، تو اب یہ 40 راتیں ہو گئی ہیں، وہ واپس نہیں آئیں گے، تو تم ایسا کرو کہ میں تمہیں ایک معبود بنا دیتا ہوں، جو تمہارے پاس زیور ہے وہ مجھے دو، تو میں تمہیں ایک بچھڑا بنا کے دوں گا۔ اس سے پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، اس کے پیچھے لگ گئے، اور اس نے ان لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، توحید بھول گئے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام واپس جب آئے الی قومہ غضبان آسفا، ان کو شدید وہ غصے میں تھے اور افسوس میں تھے، غم اور غصہ دونوں تھے۔
ایک صرف غصہ ہوتا ہے، ایک غم بھی ہوتا ہے، تو غم اور افسوس، غصہ دونوں تھے، اپنی قوم کا غم بھی تھا اور غصہ بھی تھا۔ قال یا قومی الم یعیدکم ربکم وعدا حسنا، کہنے لگے کہ اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد، کیا میرے جو میرا وعدہ تھا، کیا اس کو بہت لمبی مدت گزر گئی تھی، یعنی بہت لمبا عرصہ ہو گیا تھا؟ ام اردتم، یا کہ تم نے ارادہ کیا، ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا کہ تم نے وعدہ خلافی کی ہے، یا تم چاہتے تھے کہ تمہارے رب کا عذاب تم پر نازل ہو جائے۔ فاخلفتم موعدی، تم نے میرے وعدے کو تو خلاف کر دیا، میں نے تم سے کیا وعدہ لیا تھا اور تم نے ساری خلاف ورزی کر دی۔ قالوا، وہ کہنے لگے، ما اخلفنا موعدک بملکنا، کہنے لگے کہ ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی اپنے اختیار سے، ولیکن حملنا اوزارا من زینت القوم، لیکن ہم پر جو بوجھ لدا ہوا تھا نا زیورات کا، قوم کے زیورات کا جو بوجھ لدا ہوا تھا وہ ہم نے پھینک دیا، فقذفناها، ہم نے وہ پھینک دیا، فکذالک القی السامری، تو اس سامری نے اس سے کچھ بنا دیا، یعنی اب منافق تھا وہ بندہ، وہ اس نے اپنی باتوں میں نہیں لے آیا۔ اب یہ زیورات کون سے تھے؟ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ فرعون کے لشکر کا چھوڑا ہوا مال غنیمت تھا، اس دور میں مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا، تو اس کی بجائے وہ ایک میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اسے جلا دیتی تھی، تو ان لوگوں نے بھی وہ زیورات انہی لوگوں کے تھے جو ان کے سے سامان ان کو بچا ملا۔ اور کچھ یہ بھی ہے کہ وہ وہاں سے جب نکلے تھے، مصر سے جب نکلے تھے، تو اپنے ساتھ وہ اپنے استعمال کے جو زیورات تھے وہ وہاں سے اٹھا لائے تھے، تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہو۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ فرعون کی قوم کے زیورات تھے، یا پھر جو زیورات مصر سے نکلتے وقت ان کے ساتھ تھے۔ اب یہ زیورات تھے انہی لوگوں کے، قوم فرعون کے ہی تھے، تو اب یہ زیورات بنی اسرائیل کے جائز نہیں، ان کے لیے تو جائز نہیں تھا نا کہ انہیں استعمال کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم انہیں ساتھ ساتھ لیے پھر رہے ہیں، انہوں نے زمین پر انہیں پھینک دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ ان کو پھینک دو تم، انہوں نے جب پھینک دیا تو جیسے اس لیے کہ آسمان سے آگ آئے گی اور آ کر ان کو لے جائے گی اگر یہ مال غنیمت ہے تو، لیکن یہ مستند روایت نہیں ہے، بس مفسرین کا خیال ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ روایات جو ہیں اسرائیلی روایات، ان سے کچھ نہ کچھ اشارے ملتے ہیں۔ تو سامری نے کہا، وہ چونکہ جادوگر تھا، اس نے اپنا ان کو جادو دکھانے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے ایک چیز بناتا ہوں، تم وہ تماشا دیکھو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو لفظ استعمال کیا نا زیورات پھینکنے کا، قذف، قذف جو ہوتا ہے وہ پھینکنے کو ہوتا ہے، اور جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکتے تھے نا زمین پر، وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے القوا، ڈال دیا۔ تو یہاں پر اس نے کہا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا زمین پر پھینکتے ہیں تو وہ سانپ بن جاتا ہے، اژدہا بن جاتا ہے، تو تم اپنے زیور یہ پھینکو تو میں تمہیں کوئی چیز بنا کے دکھاتا ہوں۔ وہ اپنا شعبدہ دکھانے کے لیے اس نے پھر یہ کام کیا، اور پھر اس شعبدہ بازی کے لیے اس نے ان زیوروں سے ایک بچھڑا بنا دیا۔ اب وہ زیورات جو تھے ہارون علیہ السلام تو وہاں موجود تھے، تو اس پر سامری نے ہارون علیہ السلام کے سامنے ہی یہ شعبدہ دکھایا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لشکر آ رہا تھا نا، تو وہاں پر جبریل علیہ السلام ان کی مدد کے لیے ساتھ ساتھ تھے، تو وہ ایک انسانی شکل میں سفید گھوڑے پر سوار تھے، تو وہ جو گھوڑا تھا اس کے جب وہ چلتا تھا اس کے قدموں کے نیچے سے جو چنگاری نکلتی تھی، تو سامری نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو اس کے قدموں کے نیچے سے مٹی ہے، اس میں حیات ہے، اس میں زندگی ہے، تو اس نے اس سے چال چلی اور زیورات سے کچھ بنا کے، اور اس نے وہ حیات جو والی مٹی تھی وہ اس نے اٹھا لی، اور اس مٹی سے اس نے پھر وہ اس میں شامل کر کے تو وہ بچھڑا بنا دیا، اور آواز کے لیے خالی تھا، اندر سے تو ہوا چلتی تو آواز آتی تھی۔ یہ بہرحال وہ جادوگر تھا تو وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا تھا، تو اس نے یہ کر لیا۔ اب
موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ ہم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، ہم نے اس طرح زیورات پھینکے تو وہ پھر سامری نے ہمیں یہ کچھ بنا کے دکھا دیا۔ تو فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، اس نے بچھڑا نکال کے دکھا دیا اس میں سے، جسد اللہ خوار، اس کا ایک جسم تھا اس میں آواز نکلتی تھی۔ فقالو، ان لوگوں نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، لوگوں نے پھر یہ کہا کہ یہ جو ہے یہی ہمارا بھی رب، تمہارا بھی رب ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ فنسیہ، موسیٰ جو ہیں وہ تو بھول گئے۔ اب یہ پیچھے سے 40 دنوں کے اندر اندر انہوں نے اتنا کچھ کر لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو یہ ساری سٹوری انہیں سنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، تو بھلا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو بچھڑا بنایا ہے یہ ان کی بات کا تو کوئی جواب نہیں دیتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ وہ اختیار رکھتا ہے ان کے نفع کا نہ نقصان کا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، اس سے پہلے انہوں نے، ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا تھا جب یہ بنا رہے تھے ایسی چیزیں جو، تو ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اے قوم، اے میری قوم، بے شک تم کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، یہ تمہیں آزمائش میں ڈال دیے گئے ہو، فتنے میں ڈال دیے گئے ہو، تو اس آزمائش کو سمجھو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، بے شک تمہارا رب رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، تم میری اطاعت کر لو، میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا امری، اور میرے بات کی اطاعت کرو، میرے حکم کی اطاعت کرو۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی نبی موجود نہ ہو، موسیٰ علیہ السلام اگر گئے ہیں تو ہارون علیہ السلام بھی تو نبی ہیں، وہ اس قوم میں موجود ہیں، وہ انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، تمہاری ایمان کی آزمائش ہے، تم ایسے فتنے میں نہ پڑو، میرا حکم مانو۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگے ہارون علیہ السلام سے کہ ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم یہ جو ہم نے یہ بنا لیا ہم تو اس کی عبادت پر ہی جمے رہیں گے۔ عاکفین ہوتے ہیں نا، اعتکاف کرتے ہیں نا، ایک جگہ جم کے بیٹھتے ہیں، تو یہاں تک کہ موسیٰ ہم پر واپس نہ آ جائے، موسیٰ واپس لوٹ کر نہ آئے، تب تک ہم اسی کی عبادت کریں گے، اسی پر جم کے بیٹھیں گے۔ قال ہارون، یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اب موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے ان کو منع کیوں نہیں کیا جب یہ گمراہ ہو رہے تھے، جب آپ نے دیکھا ان کو کہ یہ گمراہی اختیار کر رہے ہیں تو کیوں نہیں ان کو منع کیا؟ اللہ تتبعان، کیا تم میرے پیچھے چلے آتے ان کو لے کر؟ افعصیت امری، کیونکہ پیچھے تمہارے لیے میں انتخاب کر کے گیا تھا کہ ان افراد نے میرے پیچھے آنا ہے، تو تم میرے پیچھے کیوں نہیں ان کو لے کر آئے؟ کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، موسیٰ علیہ السلام کو جتنا غصہ تھا، جتنا غم تھا کہ یہ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، چند دنوں کے اندر اندر کتنی انہوں نے محنت کی تھی ان کو وہاں سے لانے میں، تو ان لوگوں نے اس کے لیے ذرا سا بھی انتظار نہ کیا، تو انہیں اپنے بھائی پر بھی غصہ تھا کہ انہوں نے شاید ان کو منع نہیں کیا، تو انہوں نے غصے کے عالم میں حضرت ہارون علیہ السلام کا سر اور ان کی داڑھی پکڑ لی تھی۔ تو یہ کس سلسلے میں ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کے سلسلے میں یہ غصہ آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا، ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں جائے، یا ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں جائے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، آپ میرے سر اور میری داڑھی مت پکڑیں، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں نے ان کو منع کیا لیکن جب یہ نہ مانے تو مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں آپ ایسا نہ کہیں کہ بنی اسرائیل کے درمیان تم نے تفریق ڈال دی ہے، فرقہ بندی کر دی ہے قائم، ولم ترقب قولی، اور تم نے میری بات کا پاس نہیں کیا، تو اس لیے پھر میں نے ان کو منع کیا، لیکن جب یہ نہ مانے تو میں خاموش ہوا۔ قال فما خطبک یا سامری، اب سامری کی باری آئی، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا معاملہ ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ قال بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے ایسی چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی، فنبذتها وکذلک سولت لی نفسی، تو میں نے انہوں نے یعنی یہ جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی کہ جو رسول یعنی جو فرشتہ رسول ہے اس کے قدموں کے نیچے سے میں نے مٹی اٹھا لی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ بھی نبی موجود ہیں، ان کے قدموں سے کوئی اس نے مٹی میں دیکھے ہوں کہ اثرات، تو بہرحال جو روایات آتی ہیں یہاں پر رسول کی جبرائیل علیہ السلام کی ہی آتی ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ
میں نے جب میرے نفس نے یہ مجھے بہکایا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، تو ان لوگوں نے جب بچھڑے کو میں نے وہ مٹی اٹھائی، تو جب میں نے بچھڑا ڈھالا تو میں نے اس میں وہ ڈال دی۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة ان تقول لا مساس۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ کہا، سامری سے کہا کہ تو یہاں سے اب چلا جا، تیرے لیے پوری زندگی اب یہ ہوگا، تیری سزا یہ ہوگی کہ تو یہی کہے گا کہ مجھے مت چھوؤ، لا مساس، مجھے مت چھوؤ، یعنی میرے قریب نہ آنا، مجھے مت چھوؤ، کیونکہ اسے جلد کی کوئی ایسی بیماری لگی کہ وہ جلد اتنی سینسٹیو ہو جاتی ہے کہ اس کو چھوٹی سے چھوٹا ٹچ بھی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا، تو وہ دور سے ہی ڈرنے لگ جاتا ہے کہ کوئی مجھے ٹچ کرے گا اور مجھے تکلیف ہوگی، تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھے مت چھوؤ، مجھے مت چھوؤ۔ تو یہ اس کو یہ سزا ملی۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور بے شک تیرے لیے وعدے کا ایک مقرر ہے، وعدہ ایک مقرر ہے، وقت مقرر ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، یعنی کہ جو اللہ کی طرف سے عذاب آنا ہے وہ تو ایک الگ وعدہ ہے، ابھی تجھ کو یہ سزا ملی ہے۔ وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اب تو اپنے معبود کی طرف دیکھ، یعنی جو تو نے بچڑا معبود بنایا ہے جس پر تو بیٹھا ہوا ہے جم کے، اب تو اس کی طرف دیکھ، لنحرقنہ، کہ ہم اس کو جلا دیں گے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر ہم اس کی راکھ جو ہے وہ سمندر میں بکھیر دیں گے۔ تو اب تو دیکھ کہ یہ ہے تیرا معبود جس کو جلایا بھی جائے گا، راکھ سمندر میں بکھیری جائے گی، تو وہ اپنا نہ دفاع کر سکے گا، نہ اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ تو جو تو نے بنایا ہے اب اس کا حشر دیکھ لے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا معبود اللہ ایک ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وسع کل شیء علما، سارا علم جو ہے یہ اسی کے پاس ہے۔ ابھی جو سامری کو جو سزا دی گئی ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ اسے کوئی نہ چھوئے، یہی ہوا نا کہ اس کا یہ سوشل بائیکاٹ ہو گیا۔ تو اب جہاں پر ایک بندہ اکیلا ہو، اسے کوئی بھی اس کے پاس نہ جائے، تو یہ ایک بائیکاٹ کی سزا ہے۔ تو اسی لیے جو کوئی مرتد ہو جاتا ہے، جو کوئی اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، ہدایت قبول نہیں کرتا، اسے ہدایت پر بلایا جائے نہیں قبول کرتا، تو اس کی سزا پھر ایسی ہی ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ہی سزائیں ہیں، یہ پچھلی قوموں میں بھی ایسی سزائیں تھیں۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اور ایک سزا اس کی سامری کی یہ بھی تھی کہ اگر کوئی اس کو ہاتھ لگا لیتا تو اس کو بھی بخار ہو جاتا، تو اس لیے لوگوں نے خود بھی اس سے بچنے کی کوشش کی اور وہ تو خود ہی تکلیف میں تھا۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ماضی کی جو حالات ہیں یہ ہم نے آپ کو بتائے ہیں جو اس سے پہلے یہ گزرے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے خاص اپنی طرف سے ایک ذکر نصیحت نامہ عطا کیا ہے۔ من اعرض عنہ، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو وہ قیامت والے دن اپنا بوجھ اٹھا کر لائے گا۔ اب یہ جو صورت میں یہ جو واقعہ بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کو، صحابہ کرام کو جو یہ سنایا گیا، تو انہیں اندازہ ہوا کہ کس کس طرح سے پہلے لوگوں کو بھی کتنی تکلیفیں آئیں، اور پھر جب انہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد جب سرکشی کی یا شرک کیا تو ان کی ساری جو ہیں ان کو کتنی سزائیں دی گئیں، یعنی ایمان پر قائم رہنا ہے۔ تو یہ سبق ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اس نصیحت سے منہ موڑا، قیامت میں وہ پھر اپنا بوجھ خود اٹھا کر لائے گا، خالدین فیہ، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وساء لہم یوم القیامت حملا، اور بہت ہی برا بوجھ ہے جو قیامت والے دن وہ اٹھائے گا۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم مجرموں کو اکٹھا کر لیں گے اس دن، اور وہ کیا ہوگا، نیلے ہو رہے ہوں گے، نیلا رنگ ہو گیا ہوگا ان کا۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم، اور وہ آپس میں ڈر رہے ہوں گے اور سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کہ کیا سرگوشی کر رہے ہوں گے، ان لبثتم الا عشرا، کہ تم دنیا میں 10 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے، یعنی اپنی پوری لائف جو ہے ان کو اتنی نظر آئے گی۔ نحن عالم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ ان میں سے
ایک وہ کہے گا جو جس کا سب سے بہتر ہوگا نا طریقہ، وہ کہے گا کہ نہیں تم تو صرف ایک دن ٹھہرے ہو. یعنی سمجھ رہے ہوں گے نا کہ یہ بندہ زیادہ سمجھدار ہے، یہ زیادہ اچھی بات کرے گا. اس کی رائے یہ ہوگی کہ نہیں تم صرف ایک دن ٹھہرے ہو. کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم 10 دن ٹھہرے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ یہ پہاڑوں کا کیا ہوگا. فقل، آپ کہہ دیجئے ینسفھا ربی نصفا، تمہارا رب جو ہے ان کو اس دن اڑا دے گا دھول کی طرح سے، جیسے گرد اڑتی ہے یہ دھول کی طرح سے اڑا دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو ایسا چٹیل میدان برابر سا بنا کے چھوڑ دے گا. لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں نظر آئے گا، یعنی کوئی راستہ بل کھاتا ہوا نہیں نظر آئے گا، اور نہ کوئی ابھار نظر آئے گا. اب تو اونچا نیچا ہے، سب برابر ایک میدان ہو جائے گا. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن ایک جو ہے آواز آئے گی اور یہ سارے اس آواز کے پیچھے چلیں گے. لا عوج لہ، اور ایسے چلیں گے کہ اس سے ٹیڑھ نہیں دکھا سکیں گے، یعنی آواز کے بالکل پیچھے چلتے آئیں گے، کوئی راستہ ادھر ادھر نہیں بدلے گا. وخشعت الاصوات للرحمن، اور رحمان خدائے رحمان کے لیے آوازیں دب جائیں گی. فلا تسمع الا ہمسا، اور ایسا ہوگا لوگوں کی رحمان کے سامنے آواز ہی نہیں نکلے گی، اتنی آہستہ آواز ہو جائیں گی جیسے کہ کوئی سرسراہٹ ہوتی ہے، بس اتنی ہی آواز ہوگی. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن کوئی سفارش کسی کو نفع نہیں دے گی. الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے دے. ورضی لہ قولا، اور جس کی بات کو وہ پسند کر لے. یعنی رحمان کو جس کو اجازت دے گا، جس کی بات کو پسند آئے گی، اللہ چاہے گا کہ یہ بندہ بولے، وہی بول پائے گا، ورنہ کوئی بھی نہیں بول سکے گا. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان سے پہلے ہے. وما خلفہم، اور جو ان کے بعد ہوا. ولا یحیطون بہ علما، اور یہ لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور اس دن اس حی اور قیوم کے آگے سارے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی سر جھکائے لوگ کھڑے ہوں گے. وہ ذات جو حی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ رہنے والی، ہمیشہ قائم رہنے والی، اس کے آگے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے. جتنے سرکش ہیں، جتنے آج نافرمان ہیں، سب اس طرح سے کھڑے ہوں گے. وقد خاب من حمل ظلما، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا. ایسا وہ دربار ہوگا، ایسی عدالت ہوگی، کسی کو سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی. ایسا اللہ تعالیٰ کا جلال ہوگا قیامت والے دن. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے ظلم کے بوجھ اٹھائے ہوں گے وہ نامراد ہو جائیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیکیاں کی ہوں گی، نیک عمل کیے ہوں گے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ساتھ ایمان بھی ہوگا. فَلَا يُخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، ان کو کسی زیادتی کا خوف نہیں ہوگا، کسی حق تلفی کا خوف نہیں ہوگا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے قرآن پاک کو عربی زبان میں، اور ہم نے پھیر پھیر کر اس میں مختلف طریقے سے ہم نے اس کو میں بیان کیا ہے وعید، یعنی طرح طرح کی تنبیہات بیان کی ہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ یہ لوگ ڈر جائیں. او یحدث لهم ذکرا، یا کہ قرآن ان کے اندر نصیحت پیدا کرے. فتعال اللہ الملک الحق، بس بہت ہی بلند و برتر عالی شان ہے اللہ کی، جو کہ سچا مالک ہے، حقیقی مالک ہے سلطنت کا. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اور آپ قرآن کے بارے میں جب وہ نازل ہو رہا ہو، وہی نازل ہو رہی ہو، تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے جلدی نہ کریں، یعنی پڑھنے میں جلدی نہ کریں. جب وہی پوری نازل ہو جائے تب تک اس کو سنیں. وَقُلْ رب زدنی علما، اور یہ کہیں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یعنی کہ جب وہی نازل ہو رہی ہے تو درمیان میں نہ بولیں، اور جب وہی نازل ہو جائے تو اللہ سے دعا کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اور جو کچھ نازل ہوا ہے وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرا دیں گے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور البتہ تحقیق ہم نے
وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا اس سے پہلے آدم سے، فنسیا پس وہ بھی بھول گیا تھا۔ آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو اللہ فرماتے ہیں وہ بھی بھول گیا تھا۔ ولم نجد لہ عزما، اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، یعنی پکا ارادہ نہیں پایا، ارادہ کر کے توڑ دیتے ہیں ابن آدم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ تعالیٰ نے وہ یاد کرا دی بات کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی ایک اعزاز دیا، اتنا بڑا اعزاز دیا، اور اس اعزاز کے بعد ایک وعدہ لیا، وہ بھی نہیں پورا کر سکے آدم۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ ان میں ارادے کی پختگی نہیں پائی گئی۔ تو وہی چیز اب اولاد آدم میں ہے کہ بنی اسرائیل کو اتنی زیادہ انعامات وغیرہ سب دے دیے، سب کچھ کر دیا، تو ذرا سا وعدہ لے کے آگے گئے تو یہ پیچھے سے اپنا وعدہ توڑ بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ فقلنا یا آدم ان ھذا عدو لک، ہم نے پھر آدم سے کہا کہ اے آدم یہ تمہارا دشمن ہے، ولی زوجک، اور تمہاری بیوی کا بھی، ولا فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، کہیں یہ تمہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور فتشقا، تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعری، بے شک یہاں پر جنت میں تو تمہارے لیے نہ کوئی یہ فائدہ ہے کہ نہ تم یہاں پر بھوکے رہو گے اور نہ ننگے رہو گے، یعنی یہاں تمہیں ہر چیز میسر ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ تم یہاں پر پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ میں تپو گے، یعنی دھوپ بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں جب آدم علیہ السلام کو دی ہوئی تھیں وہاں پر، تو پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ قال، اس نے کہا، یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کہنے لگا کہ اے آدم کیا تجھے میں ایسے درخت کا پتہ نہ بتا دوں جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وملک لا یبلا، کہ وہ اس درخت میں ہمیشگی ہے اور ایسی بادشاہی حاصل ہوتی جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر جب شیطان نے وسوسہ ڈالا تو آدم علیہ السلام اگر یہ بات یاد کرتے کہ میرے رب نے مجھے منع کر دیا ہے، تو کسی بھی وسوسے کو دل میں جگہ نہ دیتے۔ تو ہم یہی کرتے ہیں، ادھر ہمیں وسوسہ آتا ہے، ہم اپنے ارادے بدل لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب اسے شیطان نے یہ کہا کہ یہ درخت جو ہے یہ تجھے ہمیشہ کی زندگی دے دے گا، ہمیشہ کی بادشاہی دے دے گا، تو فَأَكَلَ مِنْهَا، تو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ بھول گئے اور ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان دونوں کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، یعنی لباس اتر گیا۔ وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ، اب انہوں نے کیا کیا، جب جنتی لباس اترا ہے پھل کھاتے ہی، تو اب وہ تو شرمندہ ہو گئے۔ وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور اپنے جسموں کو اپنے جنت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی، رب کا کہنا نہ مانا اور پھر بھٹک گیا۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر ان کے رب نے ان کو دوبارہ چنا، یعنی وہ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، انہوں نے جب توبہ کی، معافی مانگی، غلطی پشیمانی پر روئے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سما جو آیا ہے یہ اس پورے وقفے کے لیے ہے جس میں اس پیچھے آدم علیہ السلام کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے آدم علیہ السلام جو روئے، جو معافیاں مانگی، جو توبہ کی، وہ ساری چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا پھر اس کے رب نے اسے چن لیا۔ پھر فتاب علیہ وحدہ، پھر رجوع کیا، اللہ تعالیٰ پلٹ کر آیا، توبہ قبول کی اور اس کو ہدایت دی۔ قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، اللہ نے کہا اترو یہاں سے سب کے سب، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یہ دونوں تھے آدم اور حوا علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ نے کہا تم یہاں سے اتر جاؤ سب، اور یہ جو تم آپس میں یعنی شیطان اور تم آپس میں دشمن ہو، تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، پس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ تنگی میں مبتلا ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے،
اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اور قیامت والے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اب آدم علیہ السلام کو ساری ہدایات دیں، اس زمین میں جب تم رہو گے تو اس کے بعد پھر تم پر ہدایتیں میں بھیجتا رہوں گا، جو پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور جو منہ موڑ لے گا تو اس کی معیشت بھی تنگ کر دی جائے گی، یعنی دنیا میں ساز و سامان جو ہے وہ بھی اس کے تنگ ہوں گے، اور قیامت میں اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ قال ربی لما حشرتنی اعمی، وہ کہے گا قیامت والے دن جب اسے اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، آنکھیں تھیں میری۔ قال کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اسی طریقے سے کہ جس طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آتی تھیں تو ان کو بھلا دیتا تھا، اور وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، یعنی تیری بھی یہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہوگی، اب اندھا ہے جیسا بھی ہے تیری کوئی بات نہیں سنی جائے گی، تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، یعنی نظر انداز، جیسے تم دنیا میں قرآن کو نظر انداز کر رہے تھے، ہماری نشانیوں کو، آج تمہیں بھی ایسے ہی ہم نے نظر انداز کر دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو کوئی زیادتی کرتا ہے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، انہیں ہدایت نہیں ملی کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیاں، یمشون فی مساکنہم، وہ اپنے گھروں میں چلتے پھرتے تھے۔ ان فی ذالک لآیۃ لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عبرت کے سامان ہیں، جن عقل والوں کے لیے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر آپ کے رب کی بات پہلے سے نہ ہو چکی ہوتی، لکان لزاما واجل مسمى، یعنی ایک اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ایک عذاب کی مدت ہے، تو اگر یہ پہلے سے یہ بات نہ اللہ کی طے ہوتی تو پھر ان لوگوں کو بھی لزاما و اجل مسمى، اس لازمی طور پر ان کو عذاب جو ہے اللہ کا ان کو چمٹ چکا ہوتا۔ فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے۔ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں بھی۔ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ یہ تسبیحات بتا رہے ہیں، تو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، رات کے اوقات میں، دن کے کناروں میں، تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ لعلک ترضیٰ، تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ تاکہ آپ خوش ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان اتنی زیادہ یہ سارے نمازوں کے اوقات آ رہے ہیں نا، تو نمازیں ہیں رات کے، دن کے کناروں میں ہیں، رات کی گھڑی میں ہیں، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر ہے، اور پھر ظہر آ رہی ہے، سب نمازیں ہیں اور اللہ کی تسبیحات ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے ہو گئی فجر، غروب سے پہلے ہو گئی عصر، رات میں ہو گئی عشاء اور تہجد، اور کناروں میں ہے باقی مغرب کی نماز آ جاتی ہے اور ظہر آ جاتی ہے۔ تو اس طرز عمل میں کیا ہوگا کہ اتنا جب آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اجر دینا ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرکار آپ خوش ہو جائیں گے، اور وہ جو دشمنوں کی بیہودہ باتیں ہیں جن پر آپ غم کرتے ہیں، وہ اس پر بھی صبر کی توفیق ملے گی، تو اس سے بھی خوشی حاصل ہوگی۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور ان آپ کی آنکھیں جو ہم نے ان کو سامان دیا ہے، اس پر آپ کی آنکھیں جو ہیں ان کی طرف آپ نہ دیکھیں، یعنی تمدنہ کا مطلب ہے آنکھیں نہ پھیلائیں، یعنی آپ ان کی طرف نظر ایسے نہ رکھیں کہ ہم نے ان کو اتنا سامان دیا ہے، اور ازواج منہم، ان کو طرح طرح کی چیزیں دی ہیں، جوڑے، مطلب یہاں پر اشیاء جو ہیں بہت زیادہ دی گئی ہیں قسم قسم کی،
تو ظہر الحیات دنیا، یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ اس کی ایک طرح سے کیا ہے کہ وہ ہے، یعنی زینت ہے دنیا کی زندگی کی، یہ ساری بہاریں ہیں دنیا کی زندگی کے سارے مزے ہیں، تو اس لیے دیے ہیں لنفتنہم فیہ، ہم اس کے ذریعے ان کو آزمائیں۔ ورزق ربک خیر و ابقا، ورزق ربک خیر و ابقا، اور آپ کے رب کا جو رزق ہے وہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جو آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور اس پر آپ قائم رہیں، ثابت قدم رہیں اس پر۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور بہتر انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں، لولا یاتینا بآیت من ربہ، کہ ہمارے پاس یہ اپنے رب کی کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتے۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے پاس جو پچھلے صحیفے تھے ان میں سے کوئی ان کے پاس پچھلے صحیفوں کی کوئی نشانی نہیں آئی۔ ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے، اس قرآن کے آنے سے پہلے ہم ان کو ہلاک کر دیتے عذاب سے، لقالو، تو یہ کہتے، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے رب تو نے ہم پر ہمارے لیے کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک من قبلی، تو ہم پیروی کر لیتے تیری نشانیوں کی، تیری آیتوں کی، اس سے پہلے، ان نذل و نخزا، کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے تو ہم رسول کی پیروی کر لیتے، آیتوں کی پیروی کر لیتے۔ قل، کہہ دیجئے، کل متربص فتربصوا، کہہ دیجئے کہ ہر کوئی انتظار کر رہا ہے تو تم بھی انتظار کرو، یعنی انجام کا انتظار کرو۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، پس جلد ہی تم جان لو گے کہ کون سا راستہ سیدھا ہے، کون سیدھے راستے پر ہے، سیدھے راستے والے لوگ کون ہیں اور ہدایت والے لوگ کون ہیں۔ تو یہ الحمدللہ سورہ مکمل ہوئی ہے، سورہ طٰہٰ، اور ہمارا وقت بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اس میں اللہ تعالیٰ نے دلیلیں اور حجتیں بتائیں اور جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے، اللہ تعالیٰ ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پچھلی امتوں کی نافرمانیوں سے اور ان کے عذاب سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان کر دے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ دین اسلام پر قائم رکھے، زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی، اور آخرت میں اس کلاس کو، اس پڑھنے کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔